ہم جو کچھ کرنا جا رہے ہیں ہم تو صرف جناب یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے جا رہے ہیں۔ ہم تو صرف وہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آگ کو جلایا جا رہا تھا تو ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا اور سہیلیوں سے کہنے لگی چلو ابراہیم کی آگ بجھانے چلے۔ کہنے لگی تیری میری چونچ سے کیا بنے گا، وہ تو ہزاروں مربع بیل میں پھیلی ہوئی آگ ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کچھ بنے گا کہ نہیں بنے گا، میں تو حضرت ابراہیم کے عقیدت مندوں میں نام درج کروانا چاہتی ہوں۔ وہ چڑیا چونچ کا پانی لے کے پہنچی، جیسے ہی اس نے پانی چھوڑا اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ پانی تو چڑیا کی چونچ سے نکلا، آگ تو اللہ ہی بجھاتا ہے، وہی بجھانے والا ہے۔ چڑیا رو کے کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے میرا قطرہ بھی قبول ہو گیا ہے۔ میرا قطرہ، ہم اپنا قطرہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ کسی کے کان سے ہماری آواز ٹکرائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دے۔ ہم اس جذبے کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، اس درد کے ساتھ میرے عزیز صبح سے لے کر کے یہاں تشریف فرما تھے۔ کئی دنوں سے بڑی جدوجہد تھی، بڑا کچھ تھا، اور دین کا اپنا ایک رنگ ہے۔ اس میں سب سے قیمتی جو اجر ہوتا ہے وہ تانے اور تنقید کا اجر ہوتا ہے۔ اور میں اپنے دوستوں کو اکثر کہتا ہوں جے کر محبوب دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پچھاٹیے نا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جو آتا ہے مذاق کر کے گزر جاتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے سرمایہ دار دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مسجدیں آبادیوں کے اندر بھی ویران ہے۔ میرے دوست، تہذیب میرے نبی کی سب سے اچھی، لیکن لباس غیروں کا سب سے زیادہ بکتا ہے۔ بیٹی عزت اس کو میرے رسول عطا فرمائیں، لیکن وہ حضرت فاطمہ کے طریقے پر چلنا پسند ہی نہیں کرتی۔ کوشش ایک یہ ہے کہ چلو میں آپ سے بات کروں، آپ مجھ سے بات کریں، تھوڑا تھوڑا سوچے تو صحیح ہماری نجات کدھر ہے، ذرا دیکھے تو صحیح ہم راہ راست سے بھٹک تو نہیں گئے۔ میرے دوست، سب سے پہلی بات اپنی ملت کے جوان سے جو کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلی بات اپنے ملت کے بزرگ سے جو کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں سرمایہ دار سے، اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور اس شخص سے جو اینک لگا کر کے سوچتا ہے۔ میں آج سب سے پہلے درد سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے بزرگوں، لوگوں کو دولت میں ناپنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں اب سرمایہ کی اینک اتار دینی چاہیے۔ غریب کی رسوائی اس کے کردار اور اس کے افکار کی وجہ سے نہیں، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں، اور میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام۔ اب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر بھی آنا چاہیے کہ جو وقار والا ہے وہ غریب بھی ہے تو اسے وقار والا ہی ہونا چاہیے، جو عزت والا ہے وہ چھوٹا بھی ہے تو اسے عزت والا ہی ہونا چاہیے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو عزت اس طرح سے دی تھی، محبوب نے وقار اس طرح سے دیا تھا کہ جب حضرت سلمان فارسی سے لوگوں نے کہا تھا تیرا تو یہاں گاڑی کوئی نہیں، تیرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، تیری تو برادری کوئی نہیں، تو میرے رسول پاک نے دور کھڑے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور منبر کے قریب ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا خبردار امت والوں، میرے غریب پر تان نہ کرنا، کسی کی برادری کو نہ کوسنا۔ سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان کو آج سے میں نے اپنی اہل بیت میں شامل فرما لیا ہے۔ اب یہ اینت چھوڑ دے، اب انسان کی عزت بحیثیت انسان کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بلال حبشی آ رہے تھے، وہ کون کی حبشی تھے، رنگ کالا تھا، لیکن فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ پہ امیر المومنین نے بلال حبشی کو بٹھایا اور بٹھا کر کے فرمانے لگے بلال، پہلے تو حبشی تھا، پہلے تو کالا تھا، جب سے محمد کا نوکر بنا ہے تو ہم سب کا سردار بن گیا ہے، اب تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ کرو۔ آج غریب کی بیٹی بیٹھ گئی اس لیے کہ ہم نے کسی کو تقوی میں نہیں تولا، پرہیزگاری میں نہیں تولا۔ آج ہم نے جس کو بھی تولا ہے دولت کی آنکھ سے تولا ہے۔ پہلے تو عمرہ خیال کرے، دولت کی ناانصافی نے اور تمہاری دولت کی بندھی ہوئی پٹی نے آج غریب کے بچے کو ڈاکو بنایا ہے، شرابی اور عیبی بنایا ہے، اسے رشوت لینے پر مجبور کیا ہے۔ سب سے پہلی بات میری ان حضرات سے ہے، ادھر اینک بدلے، دنیا میں بڑے لوگ تھے، بڑا کچھ تھا،
لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی شہزادی کا رشتہ اس مولا علی کے ہاتھ میں دیا تھا جس کا ظاہراً مکان بھی اپنے نہیں تھا، جس کے پاس تجارت اور کاروبار بھی نہیں تھا، لیکن فرمایا علی وہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی سلامی دینے آتے ہیں، فرمایا دین کا پکا ہے تو حبیب نے۔ اور دوسری، ادھر آؤ میری ملت کے غریبوں، ادھر آؤ میری ملت کے غریب نوجوانوں، اب یہ چھوڑ دو کہ امیر کی طرف توجہ کریں گے اور وہ ہم اس کے نوکر بنیں گے، اس کی چاکری کریں گے تو پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ تھوڑی روٹی میں گزارا کرنا سیکھ جاؤ، وقار، خودداری، عزت نفس، اس کی طرف توجہ کرو۔ اور دیکھو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام اور حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا تھا، فرمایا زندگی بھر تم نے سوال نہیں کرنا، تم نے زندگی بھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ حضرت ابو بکر سن رہے تھے، حضرت صدیق اکبر گھوڑے پہ تھے، ان کا کوڑا زمین پہ گر گیا، قریب غلام کھڑے تھے، ان سے نہیں فرمایا کہ میرا درہ اٹھاؤ، خود نیچے اترے، خود درہ اٹھایا، دوبارہ چڑھنے لگے تو بوڑھے آدمی تے تکلیف ہوئی، غلام کہنے لگے ہمیں کیا دیا ہوتا؟ فرمانے لگے میں کسی سے سوال نہیں کرتا، اس لیے کہ سوال کرنے سے میرے مصطفیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ تھوڑی روزی پہ گزارا کر، عزت کے ساتھ رہ، خودداری کی زندگی جی۔ میری ملت کا جوان بھی آج سوچنے لگا ہے کہ دھوکے سے صحیح، فراڈ سے صحیح، کسی امیر سے نکاح کر کے صحیح، کسی بڑے کی غلامی کر کے صحیح، مجھے کسی بھی طریقے سے دولت مند بننا ہے، نہ بھکاری بن، نہ اپنے آپ کو رسوا کر، تھوڑے پہ گزارا کر۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا جو بغیر ضرورت کے سوال کرے گا، قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی۔ ارے ہر اشارے پر گاڑی روکتی ہے تو بھیک منگوں کا زور لگ جاتا ہے، مسجدوں میں بھی ہم غیروں سے مانگتے ہیں، درباروں میں بھی ہم دنیا داروں سے مانگتے ہیں، ہم چوک اور چوراہوں میں بھی دنیا داری سے مانگتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی امت ہے، اس محبوب کی امت جس نے 4 دن فاقے کیے ہیں، پر کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنا پسند نہیں کیا۔ اور یاد رکھو ہم نے بھی لوگوں کو مدد دے کے بھکاری تو بنایا ہے، لیکن کبھی انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے عزت عطا نہیں فرمائی۔ اب بھکاری بنانا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ملت کے جوان سن، تو کہتا ہے 10 لاکھ ہوگا، 50 لاکھ ہوگا تو بزنس شروع کروں گا، میں تجھے در رسول پہ لے جاؤں اور اصلاح معاشرہ کا دوسرا پیغام عرض کروں۔ ایک صحابی آئے، آ کے سوال کیا، عرض کی حضور فقیر ہو، بھوکا ہو، غریب ہو، اور اسے بھی سوچنا چاہیے جس کے دروازے پہ سوال ہو رہا ہے کہ تو خوش نصیب ہے، تیرے دروازے پہ کو لینے آیا ہے۔ حضور میں بھکاری ہوں، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، وہ محبوب جن کے در ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، یا خدا سے مانگا کرو یا محمد مصطفیٰ سے مانگا کرو۔ آئے میرے حبیب کے پاس یا بھی حضور بھکاری ہوں، حضور کچھ لینے آیا ہوں، در رسول کا بھکاری ہوں۔ فرمایا یہ تو تیری بات بڑی خوب ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تو یہاں سے مانگے، اس کے بعد کہیں اور سے نہ مانگے۔ حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں تیرے پاس، کچھ نہیں۔ عرض کی حضور ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے، آدھا اوڑھ لیتا ہوں آدھا بچھا لیتا ہوں، پیالے سے پانی پی لیتا ہوں۔ فرمایا لے آ، راس دیکھنا، راس انویسٹمنٹ دیکھنا کاروبار کی کتنی ہے۔ لائے، حضور نے صحابہ کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ اللہ کرے آج ساری توجہ آپ کی میری بات پہ ہو، کیونکہ لفظ میرے ہیں، بات تو میں رسول اللہ کی بیان کر رہا۔ کیا انداز اختیار فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور 1 دینار میں خریدتا ہوں۔ فرمایا نہیں، بولی بڑھاؤ۔ صحابی کہنے لگے حضور 2 دینار دیتا ہوں۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب نے فرمایا لو میں تمہیں دیتا ہوں۔ 2 دینار کی چیزیں بیچی، حضور نے فرمایا ادھر آ، 2 دینار پکڑ، جا کلاڑا لے کے آ، جا رسی لے کے آ۔ وہ لائے، اس میں پھل، کلاڑے میں پھل، نصیب دیکھو صحابی کے، دستہ اور پھل نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ فرمایا چل پکڑ، جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ، اپنے کندھے پر لکڑیاں رکھ اور جا بیچ۔ ایک پیشہ برا ہے دنیا میں، وہ مانگنا ہے، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور یہ التجائے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو،
इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगदो में पहनाती है ये फक्र को ताज सरदारा, जो कौमें मांग के खाती है वो सर झुका के जीती है, और जो दोनों हाथों से कमा के खाती है वो सर उठा के जीती है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा लकड़ियां काट और बेच। शाबी कहते हैं 1 महीने के बाद वो आया, महीने के बाद हुजूर ने फरमाया तेरा हाल क्या है? अर्ज की हुजूर सारे घर वालों के बिस्तर बन गए, हुजूर सब के कपड़े आ गए, या रसूलल्लाह सारा कुछ हो गया है। और वाह उसके नसीबे, जेब में हाथ डाल के कहने लगा हुजूर ये 10 नजराना, ये 10 दिनार मैं नजराना देने के लिए लाया हूँ, मैं शिफा के तालिब इल्मों के लिए लाया हूँ, मैं दीन के मुजाहिदों के लिए लाया। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। बाहर जाऊंगा तो कुछ करूंगा, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी किस्म की मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, देश अपने दिया वल्ला ना लो, और पाया तुम बे लाला खाइए, अमी गैर मुल्क दे बागा अंदर मेवे खा न जाइए। आ इस मिट्टी को सोना बना, आ जा, छोड़ दुनियादारों के पीछे भागना, छोड़ फराड के पीछे भागना, छोड़ धोखे के पीछे भागना, आ जा वयर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाता है दुनियादार तुझे सोच समझ के देंगे, मेरे महबूब के दर का गदा बन के आ, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब ही अता फरमा दूंगा। सबसे पहला पैगाम जवान याद रखे, हज के बाद इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से उठना तो सोचना मैं धोखे वाली रोजी नहीं खाऊंगा, मैं झूठ वाली रोजी नहीं खाऊंगा। मैं अपने दोस्तों से कहता हूं सच बोला करो, अरे मैंने तो सुना है दुकान पे माल अच्छा हो, बोलने वाला सच्चा हो तो लोग कहते हैं 10 रुपए ज्यादा देना भी हमारे लिए बेहतर है, वहां जाके सौदा लेना है। तू सच्चाई की बोली बोल, तू सच्ची बात कर। पूरी दुनिया का काफिर कहता है मुसलमान झूठ बोलता है, धोखा देता है, छोड़ आ जा, सच बोलना शुरू कर दे, दरे रसूल पे झुकना शुरू कर दे, अल्लाह तुझे बेहिसाब ही अता फरमा देगा। एक तो सबसे पहली बात अमीर लोग गरीबों की तहकीक करना छोड़ दे, और दूसरा गरीब मेरे दोस्त ये हदीस में दर्जनों बार सुनाता हूं, फिर सुन लो और बांध लो। एक है अल्लाह वालों से बात करना वो और है, एक है दुनियादारों से बात करना वो और है। सुन मेरे हबीब ने क्या फरमाया, फरमाया दुनियादारों से अपने दुख ना शेयर करना, अमीरों के सामने दुख ना फैलना। मेरे हबीब ने फरमाया तू दुनियादारों के सामने मांगेगा तो अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया रात की तन्हाई में 2 नफल पढ़ के रो के अपने रब रसूल को दुखड़े सुनाना, फरमाया अल्लाह तुझे बड़ी जल्दी हर चीज अता फरमा देगा। आ जा, अब अल्लाह रसूल से बात करेंगे, अब अल्लाह वालों से बात करेंगे, छोड़ दे दुनियादारों के पीछे भागना। ये नहीं तेरे मसले हल करेंगे, तेरे मसले जब भी हल होंगे गुंबद खदरा वाले नबी की बरकत से हल होंगे। मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब भी चोट लगे दिल पर तू मदीने की तरफ देख। आ जा, अब हुजूर वाला हो जा, अब मामरूब वाला हो जा, अब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कर। बातें मुख्तसर करके अर्ज करता हूं, आगे बढ़ता हूं। रिज्क कभी भी हराम नहीं खाना, बड़ी जरूरी बात, रिज्क हलाल। मैं वो बात मैंने कहा कि बात नहीं कोई नहीं, बस मिशन को मुनज़्ज़म करना है। अब हमने ना इन चीजों को मुनज़्ज़म करना है। सदर जॉनसन है, एक अमेरिका का सदर गुजरा है, वो पाकिस्तान बनने से पहले आया यहाँ हिंदुस्तान, तो उसने ना कराची के क्लिफ्टन पर एक मजदूर को मछलियां पकड़ते देखा रात के वक्त। मोहम्मद बशीर सारबान नाम था, बुला के कहने लगा भाई तो रात को मछलियां, तर्जमान के जरिए बात हो, रात को मछलियां पकड़ रहा है। कहने लगा बच्चे ज्यादा है, दिन की कमाई से गुजारा नहीं होता। तो सदर साहब कहते हैं मैंने कह दिया चोरी कर लिया कर रात को। कहने लगा चोरी नहीं कर सकता, चोरी करने से मेरे नबी ने मना फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं इसको उठाओ भाई, ये तो बड़ा कीमती आदमी है, चलो अमेरिका ले चले। सदर कहता है अमेरिका ले गया, महीना मैंने रखा, बड़ी खिदमत की, वो तालबाई कोई नहीं करता, सादा आदमी। मैं कहता सोफे पे बैठ जा तो जूतों समेत ही चढ़ जाता, रोटी देता तो कपड़े सारे भर लेता। महीने के बाद मैंने पूछा, मैंने कहा यार बशीर कोई बात कर, कोई बात तो कर मेरे साथ, कुछ कह तो सही। कहने लगा कुछ भी नहीं जनाब। मैंने क्या कहने लगे तू जितने पैसे कहता है तेरे बैंक में ट्रांसफर कर, नौकरी तू कहता है मैं इंडिया गवर्नमेंट से क्या आला दिला देता हूँ, कुछ कह तो सही। कहते तामत समेट के बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे सारा कुछ कर सकते हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगा मदीने का फेरा लग सकता है? और मेरा कोई मदीने का फेरा लग सकता है? मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख।
صدر جانسن کہنے لگا سعودی گورنمنٹ سے مجھے دکھاؤ تو صحیح مصطفیٰ کے مدینے میں ہے کیا، جنہوں ویک کے ڈردیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھرتا سینہ ہے، اور اپنا تیری ساری خدائی چیک کی تے شہر مدینہ ہے کیا؟ سعودی گورنمنٹ کہنے لگی غیر مسلم نہیں آ سکتا. ساری زندگی اس نے تصویریں مدینے کی لگائے رکھی. وقار سے جینا سیکھ، وقار سے جینا سیکھ، چھوڑ غیروں کی طرف دیکھنا میرے دوست، اور تو رزق حرام کی طرف کبھی توجہ نہ کر. میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں ایک آدمی دعا مانگتا ہے رو رو کے پر اللہ قبول نہیں کرتا. حضور کیوں؟ فرمایا حرام پیتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کے کپڑے پہنتا ہے، اتنا مرضی روئے اللہ قبول نہیں کرے گا. سود چاٹ گیا ہے ملت کو، چاٹ گیا. چھوڑ. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 بار ماں سے زنا کرنے سے زیادہ برا ہے سود کا 1 پیسہ لینا دینا. اتنا بڑا جرم. اور قرآن کہتا ہے اگر سود نہیں چھوڑنا تو فاذروا بحرب من اللہ ورسولہ، پھر رب رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ. ہے طاقت اللہ رسول سے لڑنے کی؟ ہے قوت اللہ رسول سے لڑنے کی؟ جب کروڑوں روپیہ ہمارے پاس ہے تو کیوں ہم بینک کی طرف توجہ کرتے؟ کیوں نہیں ڈرتے رب کریم سے؟ اتنی ملنے کہاں لے کر کے جائے جنالی تو پاپ کمائے کتنے نہیں ہو تیرے کر دے. رزق حرام کیوں مسلمان کے منہ کو لگ گیا ہے؟ بینکوں میں تماشا بن گیا ہے، ہر طرف حرام کا بول بالا ہے. ایک جگہ مجھے جانا تھا تو فیکٹری کے مالک صاحب مجھے کہنے لگے مولانا میں نے سنا ہے آپ ہر بات ہی کہہ دیتے ہیں یہاں سود کے بارے میں بات نہ کرنا، ہمارے سب لوگوں کا کام چلتا ہے، مجبوریاں ہے. میں نے کہا اگر سود لینا تیری مجبوری ہے تو سود کے خلاف بات کرنا میری مجبوری ہے. سود کے خلاف نے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. میں نے کہا کیسے چھوڑ دوں؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے میری جنگ ہے اس سے جو سود لیتا دیتا ہے. قرآن کہے اللہ رسول کی جنگ ہے، اور ہم دھندا کرتے پھرے. کیوں بتائے اپنا مسلمانم بلرزم؟ تو بتا پھر تو کس کا کلمہ پڑتا ہے؟ بتا پھر کس رب کے سامنے جھکتا ہے؟ ڈھونگ ہے یہ نماز ہے؟ یہ کیا ہم نے بنا لکھا ہے رکھا ہے؟ اج بھی کیتی جاندے ہو، نال نو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ایویں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو. تسی فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلا نیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو. ایک طرفہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بن. اعلیٰ حضرت فرماتے انہیں جانا تو پھر انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے. یہ جنگ ہے اصلاح معاشرہ میں. یہ ہمارا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اس سودی معاشرے کے خلاف. اب تو صدر صاحب بھی کہتے ہیں مولوی گنجائش نکالے. او خدا کے بندے، ہو سکتا ہے میری طرح کا کوئی مولوی پیسے لے کے فتویٰ دے ہی دے، لیکن میرے کہنے سے، میرے غلط بات کرنے سے وہ بات جائز تھوڑی ہو جائے گی. مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، بڑی جلدی وقت آنے والا ہے. بچو اس چیز سے جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے. پھر میں بڑی درد کے ساتھ چوتھی بات چھیڑنے جا رہا ہوں. بڑے درد کے ساتھ خوبصورت جوان، پڑھا لکھا جوان، 4 بچوں کا باپ، 3 بیٹیوں کا باپ، ماں کی آرزوؤں کا مسکن، باپ کی آنکھوں کا تارا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے کسی نے نشے پہ لگا دیا. چاٹ گیا میری ملت کو نشہ، چاٹ گیا. میں آ رہا تھا ایک دفعہ لاہور سے گزرا والا تو میرے ساتھ بچہ محبت کے ساتھ ایک نشئی کے سامنے اس نے زور سے بریک لگائی، ہارن دیا. مجھے کہنے لگا حضرت جی دیکھنا یہ گر جائے گا. میں نے کہا نہ یار، تو کبھی اس باپ سے جا کے پوچھ جس کا بیٹا نشہ کرتا ہے، اور کبھی اس ماں سے جا کے پوچھ، اس ماں سے کبھی پوچھ جس کا بیٹا نشئی ہے، اور کبھی کھڑا کر کے پوچھنا اس بیٹے سے جس کا باپ نشہ کرتا ہے. وہ بچے اور وہ بچیاں جن کے باپ نشے میں لگ گئے وہ یتیموں جیسی زندگی گزارتے. وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے. وہ بیٹی، اس کی کیا غلطی تھی؟ ظالموں نے، نشہ بیچنے والوں نے چند پیسوں کے لیے باپ نشہ ہی کر دیا. کہتے اس بچی کا رشتہ نہیں لیں گے، اس کا باپ نشہ کرتا ہے. مجھے بتائے ملت کے سربراہ اور مجھے بتائے یہ معاشرہ کہ وہ جو نشے پہ لگا ہوا باپ ہے، جس کی بیوی خامند کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے،
وہ پوچھے بتایا جائے ہمیں کہ یہ نشہ کدھر سے آیا, ان نوجوانوں کے گلے تک یہ نشہ کس نے پہنچایا. میرے عزیزوں کیا میں عرض کروں, اتنے خوبصورت جوان, کتنے گھر اجڑے, کتنی مائیں روز روتی ہیں. کوئی پیر صاحب کو ایسا تعویذ ملے میرا بیٹا نشہ چھوڑ جائے, وہ بی وہ بیچاری مانگ کے کھاتی ہے, اس کا خاوند نشہ کرتا ہے. نشے کے خلاف جہاد کی ضرورت ہے, ہمیں اٹھنا ہے, ہمیں میدان میں نکلنا ہے. یہ دیکھو میں ہاتھ باندھ کے بزرگوں سے کہتا ہوں, خدا را سگریٹ بھی چھوڑ دو یار, سگریٹ بھی چھوڑ دو, اگرچہ اس کا حرام کا حکم نہیں پر اسے بھی چھوڑ دو. اب ہم نے اپنے بچوں کو اس ظلم سے باہر نکالنا ہے. نشہ کرنا, شراب پینا, ہم شراب, اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا, ایک شرابی مر گیا شراب کے نشے میں. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جنازہ پڑھنے سے میرے محبوب علیہ السلام نے اعراض فرمایا, اور حضور نے فرمایا قیامت میں جب یہ اٹھے گا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آئے گی. حضور فرماتے ہیں شراب لانے والا, دینے والا, بیچنے والا, خریدنے والا, سودا کرانے والا, برتن مہیا کرنے والا, شراب کے لیے جگہ دینے والا, شراب کے والے سے کوئی بھی کردار کرنے والا, میرے نبی پاک فرماتے ہیں یہ لعنتی ہے سارے, ان پر خدا کی لعنت, فرشتوں کی لعنت. حضور فرماتے ہیں میرے بھی لعنت. کتنا نشہ. اور حاجی صاحب یاد رکھ, اگر مہندی کے فنکشن پر تیری مجلس تیری حویلی کے اندر نشہ چلتا ہے, شراب کی بوتلیں پھٹکتی ہیں, تو جتنے مجرم پینے والے ہیں اتنا ہی جگہ دینے والا ہے, جتنے ظالم یہ دھندا کرنے والے ہیں اتنا ہی پتہ ہونے کے باوجود نہ روکنے والا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب, ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے, اور فرمایا ہر شراب حرام ہے, ہر شراب حرام ہے, ہر نشے والی چیز حرام, ہر شراب حرام. فرمایا شراب تو برائیوں کی جڑ ہے, نشہ برائیوں کا امام ہے, جب نشہ کرتا ہے تو سارے جرم کرتا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, جاگ رہے ہیں آپ حضرات, خاص توجہ فرمائی. فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, اس کو ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کر. اس نے کہا میں پاک صاف ہوں, میں یہ گندا فعل نہیں کرتا. کہا میرے ساتھ منہ کالا کر, میں نہیں کرتا. اس نے کہا اچھا یہ خنزیر ہے, اس کا گوشت کھا. اس نے کہا میں یہ ظلم نہیں کرتا. اس نے کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے. کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے. کہا میں یہ گوشت نہیں, یہ حرام فعل نہیں کرتا, قتل کرنے والا. اس نے کہا شراب پی لے. کہنے لگا میں یہ بھی نہیں کرتا. تلوار اٹھا لی, کہنے لگی ایک گناہ تو تجھے کرنا پڑے گا, یا تو زنا کرے گا, یا تو قتل کرے گا, یا خنزیر کا گوشت کھائے گا, یا تو شراب پیے گا, ایک کام تو کرنا پڑے گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے شراب پی لی. فرمایا جب شراب پی لی تو پھر اس نے خنزیر کا گوشت بھی کھایا. جب شراب پی لی تو پھر اس نے بچے کو قتل بھی کیا. جب شراب پی لیا تو اس عورت سے منہ بھی کالا کیا. فرمایا میرے محبوب نے میرے غلاموں نشے سے بچ جاؤ, شراب سے بچ جاؤ. فرمایا جب یہ آتی ہے تو باقی کے گناہ ساتھ لاتی ہے, جب یہ آتی ہے تو باقی کے جرم ساتھ لاتی ہے. خدا را ڈیرے والوں, حویلی والوں, علاقے والوں, قبیلے والوں, اس جرم سے بچ جانا, اس زیادتی سے بچ جانا. نشہ 44% نوجوان, 44% میری ملت کا جوان اس نشے کا عادی ہے. کون لے گیا ہے اس کو اس دروازے تک, کون لے گیا ہے؟ حکومت توجہ نہیں کرتی تو کہ ہم لوگ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں چھیننا ہے اپنے جوانوں سے یہ ظلم, ہمیں بچیوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے, ہمیں بیٹیوں کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے, ہمیں ماؤں کو لاوارث ہونے سے بچانا ہے, اس نشے کی لعنت سے بچانا ہے. اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے, نشئی کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے, اسے کاٹو نہ. حضرت نعمان بن عبداللہ بڑے پیارے صحابی تھے, ایک دن غلطی سے شراب پی بیٹھے, در رسول پہ آئے اور کوئی پکڑ کے نہیں لایا, خود آئے. میرے نبی پاک نے ضمیر بیدار کر دیے تھے, ان کو درے مار کے غلطی نہیں منوانا پڑتی تھی, وہ مان جاتے تھے. انہیں رات نیند نہیں آتی تھی گناہ کر کے, خود حاضر ہوئے, یا رسول اللہ غلطی ہو گئی. فرمایا سونگو اس کے منہ کو. جب منہ کو سونگا تو بدبو آ رہی تھی. فرمایا باہر لے جاؤ, اس کو کوڑے مارو. صحابہ کہتے ہیں انہیں کوڑے مارے جا رہے تھے اور نبی پاک اندر بے چینی سے ٹہل رہے تھے, بے چینی سے ٹہل رہے تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے کہا حضور آپ اس لعنتی کے لیے بے چین ہیں جس نے شراب پی لی,
हम तो कहते हैं ना नशई मेरा लगता ही कुछ नहीं, इसलिए मुआशरे से काट डालते, काटा नहीं मेरा नबी पाक ने, हुजूर ने नशा छुड़ाया है। मेरे हबीब ने क्या फरमाया? फरमाया चुप कर, उसे लानती ना कहना। गलती हो गई तो क्या हुआ, भूल गया तो क्या हुआ, जुर्म हो गया तो क्या हुआ? फरमाया उससे गलती हो गई है, वरना वो खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है। फरमाया वो उसको हुजूर के साथ बैठा हुआ, इनको मुआशरे से काटो ना, इनको काट करके फेंको ना, इन्हें जहाज कह के धुतकारो ना। ये किसी बाप की आंखों के तारे हैं, ये किसी माँ के राज दुलारे हैं, ये किसी एक शख्स का नशई बेटा इंतकाल कर गया, मैं ताजियत करने गया तो मैंने जाके फातिहा पढ़ी तो मुझे वालिद रोने लगे मेरे गले से लग के, और मुझे कहने लगे हज़रत साहब लोग तो मेरे बेटे की ताजियत नहीं करते, मुझे अफसोस नहीं करते, कहते हैं वो कुछ नहीं करता था, उसकी शिकायतें रोला में ही आती थी, पर मेरा बेटा तो था ना, मेरे जिगर का तो टुकड़ा था ना, आता जाता मुझे नजर तो आता था ना। मेरी पोतियां पहले इतना नहीं रोती थी जितना अब तड़पती है, मेरी बहू बेवा तो आज ही हुई है ना। मेरे दोस्त कितने लोग हैं जो इस जुल्म का शिकार है, हम जिहाद करेंगे, हम पकड़ करके फेंकेंगे वो उन हाथों को जो नशे की तरफ मेरी मिल्लत के जवान को ला रहे हैं। खुदा रा उठो, अब इस जिहाद के अंदर एक दूसरे से ताउन करो और नौजवानों को खींच करके वापस लाओ। पांचवी बात, पंजतन की निस्बत से अब पांचवी बात सुनो, एक नशा और है जो मेरी मिल्लत के जवान को दिया जा रहा है, एक जुर्म और है, एक ज्यादती और हो रही है मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरी मिल्लत के जवानों के साथ। वो है बेहयाई का नशा, वो है उरियानी और फहाशी का नशा, वो है मेरे दोस्तों इश्क मजाजी की लानत का नशा। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हमें पता है वो टेलीफोन भी करता है, हमें पता है वो गंदे मैसेज भी करता है, हमें खबर है वो कई बुराइयों के अंदर मुब्तला हो गया है, हम जानते हैं वो कई किस्म के मिसाइल का शिकार है, लेकिन उसका हाथ कौन पकड़े? तो नशा है। जब आग जलती है तो मेरे दोस्त अगर घी पड़ा हो तो वो ढलता है। अगर नौजवान के हाथ में मोबाइल आएगा और उसको पता होगा कि मुझे छुपने की जगह भी मिल रही है, तो मेरे दोस्त वो तो बेहयाई करेगा। थोड़े दिन पहले एक दोस्त झगड़ने लगे गली में कुछ लोगों से, मुझे मालूमात हुई तो मैंने बुलाया, मैंने कहा क्या झगड़ा हो गया? कहने लगे ये मेरी गली से गुजर रहे थे लड़का और लड़की और गंदी हरकतें कर रहे थे, इनको शर्म नहीं आती? हमें ये गैरतमंदी नहीं समझते? गली से गुजरते हुए बेगैरती करते, एक दूसरे को इशारे करते। मैंने उनको लड़ाई से रोका, ठंडा किया और फिर मैंने बिठा लिया। मैंने कहा नाराज ना होना, तो मेरा दोस्त है, तुझे कड़वी गोली दे के शिफा करना मेरा हक बनता है। मैंने कहा एक मुझे बात तो बता, गली के बाहर कोई लड़का लड़की हरकत करे तो वो तो बेगैरती हुई, और अगर बेडरूम के अंदर टीवी पे ये काम हो तो, अगर मोबाइल के अंदर ये हो तो फिर तेरी मेरी गैरत किधर गई? फिर तू और मैं कहां खड़े होते? बता ना। जब घर के अंदर हमारी चार दीवारी के अंदर दरवाजे पर तो तू गैरतमंद बन गया, मैं मोहल्ले में नहीं करने दूंगा, मैं गली में नहीं करने दूंगा। और क्या उस वक्त भी तूने मोबाइल तोड़ा है? जब तेरे मोबाइल के अंदर ये गंद होता है, क्या उस वक्त भी तूने एलसीडी तोड़ी है? क्या कभी किसी तूने ला करके टीवी को जमीन पे पटका है कि ये गंद है, मैं गैरतमंद हूं, मैं ये बेगैरती नहीं होने दूंगा? उस वक्त गैरत कहां जाती है? उस वक्त हम क्या, उस वक्त हमारे अंदर ये जज्बा नहीं होता? सुन, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर शैतान के तीरों में से पहला तीर है। एक नौजवान ने कहा था या रसूलल्लाह मुझे नमाज में लज्जत नहीं मिलती। मेरे हबीब ने फरमाया तो अपनी आंख को पाक कर ले, अल्लाह तेरी नमाज में लज्जत पैदा फरमा देगा। आंख को पाक कर ले। और मेरी मिल्लत की बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएं, सुन ले, इनको घर के अंदर रहेंगी तो बाइज्जत रहेंगी। हुकूक निस्वा का बिल है या कोई और तमाशा है, याद रख, जितना मर्जी आगे निकल जा और जितनी मर्जी तू एंटर पर्सनों की बातें सुन ले, तुझे इज्जत अगर दे सकते हैं तो सैयदा आयशा के सर के ताज ही दे सकते हैं, और तुझे वकार मिलेगा तो सैयदा फातिमा के बाबा के पास से मिलेगा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था बेटियों घर में ठहरी रहना, बेटियों घर के अंदर रहना। फरमाया जब तुम घर से निकलोगी और तुम्हें कोई देखे न देखे, शैतान जरूर देखेगा, और तुम्हें कोई ताड़े न ताड़े, शैतान जरूर ताड़ेगा। बन सवर के अंदर रहो। याद रखे, इस्लाम सिर्फ गुनाह से मना नहीं करता,
اسباب گناہ سے بھی منع کرتا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کا علاج یہ فرمایا تیری نظر بھی نہیں بہکنی چاہیے. اور جتنا پردہ مرد کرے گا اتنا عورت بھی کرے گی. میری بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ رہی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں عبداللہ ابن مکتوم نابینا سے ابھی آئے تھے. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آتے انہیں دیکھا تو فرمایا ام سلمہ پردہ کرو. عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے. فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا, تم تو بینا ہے نا, آنکھ نیچی کرو, جھکا لو شرم سے. اگر مصطفیٰ کی ازواج پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیوی پر پردہ ضروری کیوں نہیں؟ اگر رسول اللہ کی بیٹی پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیٹی پر پردہ کیوں ضروری نہیں؟ آج کو ایجوکیشن کے نام پر, عورت کو خود مختار بنانے کے نام پر, عورت یاد رکھے باہر جا کے پیسہ کما کے لانے میں اس کی عزت نہیں, بختیار کاکی کی ماں بننے میں اس کی عزت ہے, فرید الدین کو دودھ پلانے میں اس کی عزت ہے, احمد رضا بریلوی تعمیر کرنے میں اس کی عزت ہے, غوث اعظم جیلانی جیسا شہزادہ بنانے میں اس کی عزت ہے. یہاں تیرا وقار ہے اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. ملت کے جوان یاد رکھ, اگر تجھے 15 لڑکیوں کے فون آتے ہیں تو کوئی بہت بڑا بہادر نہیں بلکہ تیری غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے. اور اگر تو ڈٹ کر کے کئی لڑکیوں سے بات کرتا ہے تو پھر تو گر گیا ہے, پھر تو گند میں مبتلا ہو گیا ہے, پھر تو نے غلاظت کے ساتھ اپنی آنکھ اور اپنی زبان کو پھڑ لیا ہے. شرم والا وہ ہوتا ہے جس کا حسن بھی صاف ہوتا ہے, جس کا قد بھی بڑا ہوتا ہے, جس کی جوانی بھی اعلیٰ ہوتی ہے پر اس کا ذہن صاف ستھرا ہوتا ہے. وہ ملت کی ہر بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہے, ہر بہن کو بہن سمجھتا ہے. ہر پاک دامن عورت کے ساتھ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے ماں کی نظر سے دیکھتا ہے. زمانے سے اس غلاظت کو دور نکالنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو ان پر کڑی نگرانی کرنی ہوگی. ان کے ہاتھوں سے یہ زہر ہمیں چھیننا ہوگا. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر کی صفائی پر سب سے پہلے توجہ دی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو اتارنا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے, ہمیں انہیں خود پکڑ کے اچھی مجالس میں لے کر کے جانا ہے. اور سنو, میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پابندی فرمائی. کوئی مولوی ہو, کوئی پیر ہو, کوئی فقیر ہو, کوئی درویش ہو, کوئی دربار کا سجادہ ہو, کوئی کسی جگہ بیٹھنے والا ہو, کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت, کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا. ابن حجر کہتے ہیں ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر وہ دونوں نیک ہو, اگر دونوں نیک ہو تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحییٰ کے بیٹے زکریا بھی ہو اور عیسیٰ کی والدہ مریم بھی ہو تو پھر بھی میں دونوں کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا. جب ان کو اجازت نہیں ہے تو باقی کوئی کس کھاتے میں ہے؟ میں سنتا ہوں اور آج میں بباندے دہل کہتا ہوں ہمیں وہ دربار بھی قبول نہیں ہے. سن لیا جائے, میری بات کو نوٹ کیا جائے, ہمیں وہ دربار اور مزار بھی قبول نہیں ہے جہاں برائی اور منشیات کے اڈے قائم ہے. ہم ان درباروں پر بھی فوری طور پر ہر لحاظ سے کڑی نگرانی کرنے کا اور پوری سختی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور خود آگے بڑھ کے ان ظالم سجادہ نشینوں کا منہ نوچنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن درباروں پر نشہ بکتا ہے, جن درباروں پر گند ہوتا ہے. دربار تو ایسے ہوتے ہیں یہ داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا دربار ہو پر چاروں جانب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو. جمعہ اتنا بڑا ہوتا ہو کہ لاہور میں اتنا بڑا جمعہ ہی اور کوئی نہ ہو, درس حدیث ہوتا ہو, درس نظامی کا مدرسہ قائم ہو اور عورتوں کا جانا الگ ہو, مردوں کا جانا الگ ہو, پوری شریعت کی پابندی ہے. پھر کسی دربار پر جانے کی اجازت ہے پر نہ کوئی کسی جگہ بھی کسی بھی لحاظ سے کبھی نہ جائے. میرے عزیزوں, منشیات کے خلاف جہاد, بے حیائی, عریانی, فحاشی, ملت کا جوان اپنی نظر کو چھپانا سیکھ جائے. اور میرے دوست دیکھنا, بیٹیوں کو خطرہ کس سے ہے؟ یہاں ہندو بھی کوئی نہیں, سکھ بھی کوئی نہیں, آریہ بھی کوئی نہیں, بدھ مت بھی کوئی نہیں, یہاں عیسائی بھی اقلیت میں, یہاں یہودی بھی کوئی نہیں, لیکن پھر بھی بیٹیوں کی اگر شرم و حیا محفوظ نہ ہو. یہ حدیث سنانے لگا, وہ حدیث ہے, حدیث رسول ہے. جوان خاص کر کے ذرا میری بات میں توجہ کرے اور بزرگ خاص کر توجہ کریں جنہوں نے تربیت کرنی ہے. سنیں, حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا ہے, یہ سنگ میل ہے حدیث, اس کو یاد رکھنا. عرض کی حضور میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں, ضلع نہیں چھوڑتا. حضور مجھے ضلع کی اجازت ہونی چاہیے. میرے حبیب نے تھپکی دی, بٹھا لیا,
میں کہتا ہوں حضور نے گناہگاروں کو معاشرے سے کاٹا نہیں، ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کو قریب فرمایا۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آ بیٹھ جا، بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ حضور نہیں فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں آنکھیں نکال دوں گا۔ حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ؟ حضور میں کاٹ ڈالوں گا وہ ہاتھ جو میری بہن کی طرف اٹھیں گے۔ فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ پھپھی ممانی کی طرف کوئی ایسی حرکت کرے؟ حضور میں کاٹ کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو جو بات بھی کریں گے۔ میرے حبیب نے فرمایا اچھا جس کے ساتھ تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں نہیں لگتی، وہ کسی کی بہن نہیں لگتی، اور کسی کی بیٹی نہیں ہوگی؟ یاد رکھیں ملا جلال الدین رومی ایک، امام غزالی دے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تین، بزرگ متفقہ طور پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو گند کے ساتھ دوسرے گھر میں تاڑتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے، جو گندی نظر دوسروں پہ رکھتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے، اس لیے کہ جو جرم وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اس کے گھر کی طرف لوٹا دیا جائے گا، جو بدکاری وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اللہ اس کے گھر کی طرف لوٹا دے گا۔ اگر اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی طرف پاک نظر رکھنی شروع کر دو۔ اگر چاہتے ہو کہ تیرا گھر بے عجیب معاملہ ہے نا، بیٹے کو تو پسند کی شادی کی اجازت ہے تو بیٹی کو اجازت کیوں نہیں؟ اگر تیرا بیٹا پسند کی شادی کرے گا تو یاد رکھنا پھر جب کسی کی بیٹی یہ لفظ بولتی ہے پھر عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں، پھر اوریانی فحاشی کا جو ہے وہ کلک لگتا ہے ماتھے پر، پھر یاد رکھنا چاروں جانب سے رسوائیاں تیرا نصیبہ ہوتی ہے۔ اگر تو بیٹی کو روکنا چاہتا ہے تو بیٹے کا ہاتھ پکڑ، اگر تو بیٹی کو صاف رکھنا چاہتا ہے تو بیٹے کو شرم و حیا کی چادر اڑا، اگر تو بیٹیوں کے کردار کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو پہلے بیٹے کو پابند شریعت بنا، پہلے اس کی طرف دیکھ۔ میرے دوستو یہ 5 چیزیں ہمارا بنیادی نقطہ ہے۔ ایک تو امیر غریبوں کی تحقیر کرنا چھوڑ دے، دوسرا غریب امیروں سے مانگنا چھوڑ دے، تیسرا عزت کے ساتھ جینا سیکھے، ہمیں ہر حال میں سود سے حرام پیسے سے بچنا ہے، چوتھا ہر طرف منشیات پھیلی ہے ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، پانچواں بے حیائی اوریانی فحاشی گلی گلی نگر نگر نکل کر کے اس کے خلاف ہم نے بولنا ہے۔ مجھے میرے ساتھی کہتے ہیں نوجوان محفلوں میں آنا چھوڑ گئے، وہ کہتے ہیں حضرت صاحب کے سارے موضوعات ہی ہم پہ ہوتے۔ چند دن پہلے میں کلر سجدہ گیا، میں دور کے اجتماع نہیں دیتا، سفر نہیں کر پاتا، میرے پیروں میں درد ہوتا ہے، قریب قریب رہتا ہوں، اور لوگوں نے بڑا اصرار کیا تو مجھے جانا ہوا۔ میں جب وہاں پہنچا کچھ دیر میں نے بات کی تو میرے خیال میں یہی تھا کہ نوجوان کہاں بات کو سنتے ہیں، یہ تھوڑی میری بات کو سنیں گے۔ میں نے ارادہ کیا، تھک بھی بڑا گیا کہ 20-25 منٹ بات کروں گا۔ 3-4 نوجوان میرے سامنے بیٹھے تھے، ابھی میں نے مصطفیٰ کی حدیث کا رنگ چھیڑا ہی ہے، چھم چھم ان کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، چھم چھم، اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں اپنے اندر شرمندہ ہونے لگا۔ میں نے کہا یار تو کہتا تھا نوجوان بات نہیں سنتے، تیری ملت کا جوان اسے کسی نے بات سنائی نہیں، شاید تو اس تک بات پہنچا ہی نہیں سکا۔ ارے گناہگار بڑا ہے پر مصطفیٰ کا غدار تو نہیں نا، یہ بڑا پاپی ہے پر حضور کی بات نہیں سنے گا، نبی پاک کے پیغام کی طرف نہیں۔ 50 منٹ بات کر کے میں لوٹا، ایک ہفتے میں اتنے مجھے انہوں نے فون کیے، اتنے فون کہنے لگے جیسے تیسے بھی ہو آپ دوبارہ آئیے، مجھے جمعرات کو دوبارہ وہاں جانا ہے۔ وہ کہنے لگے جون سا وقت کہیں گے ہم رکھیں گے، لیکن خدا را ہمیں صرف منشیات کا نشہ کسی نے لگا دیا ہے، عشق مجازی کا گندا نشہ کسی نے لگا دیا ہے۔ کوئی ایسا ملے جو ہمیں رسول اللہ کی عشق کا نشہ بھی لگا دے، کوئی مل جائے ایسا، اگر کوئی شعیب آئے مجسر کوئی آئے جو ہمارے سینے سے رگڑے۔ میرے دوست ملت کا جوان جب نیک ہوتا ہے تو پھر حضرت بلال حبشی کی راہوں کا مسافر ہوتا ہے، پھر حضرت فاروق اعظم کو آئیڈیل بناتا ہے، پھر سیدنا مولا علی شیر خدا کی جانب دیکھتا ہے، اور ملت کا جوان جب مجاہد بنتا ہے تو پھر امام حسن اور امام حسین کی یادوں کو تازہ کرتا ہے۔ وہ کبھی علم الدین بن جاتا ہے، کبھی عامر چیمہ بن جاتا ہے، اور کبھی ممتاز حسین قادری کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ وہ ڈٹ جاتا ہے۔ ملت کے جوان تیرے سینے سے اب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو کھینچا جا رہا ہے،
تجھے واپس آنا ہے, اپنے سینے کو بیدار کرنا ہے, اور تجھے عالم کفر کو بتانا ہے کہ شراب پینے والا ہی صرف تمہیں دیکھا ہے, تم نے کبھی درود پڑھنے والا نوجوان بھی دیکھنا چاہیے. تم نے عورت کو ساری رات فون کرنے والے جوان کی داستانیں تو سنی ہے. اب ہم تجھے وہ والا جوان سکھاتے سناتے ہیں جو ساری رات مصطفیٰ کی نعتیں سن کے نبی پاک کے مدینے کی یاد میں روتا ہے. تجھے اب میں ایک جگہ عظمت مدینہ بیان کرتے کرتے گھر لوٹا, یہی گکھڑ میں میں بیان کرتے کرتے گھر لوٹا. فجر کی نماز پڑھ کے ایک جوان مجھے کہنے لگے تھوڑی دیر نیچے چلیں گے. ہماری مسجد میں 20 منٹ ہے, وہ مجھے نیچے لے گئے اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب قرضہ چک کے بھی عمرہ ہو جاتا ہے. جوان آدمی کبارا عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دی نو تے کھیڈا بھول گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے وکھنے نو, میں وہ یاد وچ روندیا. کہا قرضے کے ساتھ بھی جایا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا کیا ہو گیا, کیا بات ہے؟ کہنے لگے قسم اللہ کی عزت کی, میں تو ساری رات مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہا ہوں. مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ یورپ کی بات, دبئی کی بات, شارجہ کی بات نہیں کرنی چاہیے. بات جب بھی کرنی چاہیے رسول اللہ کے مدینے کی کرنی چاہیے. دوستو, ملت کا جان لوٹ سکتا ہے, یہ واپس آ سکتا ہے. خدا را ماں باپ بھی سوچے, ماں باپ بھی توجہ کرے. میں آج صبح ایک وزٹ کرنے کے لیے یہاں آیا. میں نے یہاں نوجوانوں کام کرتے دیکھا, اور میں بہت تھوڑا کام کرتا ہوں, اللہ جانتا ہے. اس دفعہ تو مجھے کہنے لگے حضرت جی آپ بڑی ٹینشن لیتے ہیں ہر کام کی, آپ بے فکر ہو جائیں, آپ دیکھیں سارے کام ہم کر لیں گے. یہ ملت کا جوان مبلغ بن جاتا ہے. یہ ملت کا جوان میں نے دیکھا ہے, یہ میرے جیسے فقیر, غریب, لاچار اور بڑے چھوٹے لوگوں کا یہ بڑے یہ ڈرائیور بن جاتے ہیں, یہ جوتیاں سیدھی کرتے ہیں. ہم لوگ کام نہیں کرتے, لیکن ملت کا جوان آ سکتا ہے. میری باپ سے گزارش ہے وہ اپنے بیٹے کو خود لائے, خود مسجد تک پہنچائے. میری بھائی سے گزارش ہے وہ خود اس کو لا کر کے مسجد میں کھڑا کرے. میری ملت کا جوان یہ برا نہیں ہے, میری ملت کا جوان یہ غلط نہیں ہے, میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والا برا نہیں ہے. اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کسی اور کا نعرہ نہیں لگاتا, یہ محمد کے نام کا نعرہ لگاتا ہے. اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کوئی اور دھرم نہیں چومتا, یہ رسول اللہ کا قرآن ہی چنتا ہے. اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کسی اور جگہ جھاڑو نہیں دیتا, یہ مصطفیٰ کے نام کی مسجد میں جھاڑو دیتا ہے. یہ بڑا پاکیزہ ہے, یہ بڑا ستھرا ہے. اب ہم اپنے جوان کو گھٹیا نہیں ہونے دیں گے, شرابی نہیں ہونے دیں گے, فحاشی نہیں کرنے دیں گے, ریانی نہیں کرنے دیں گے. ہم اسے کھڑا کریں گے اور امام حسن حسین کا درس پڑھائیں گے. ہم اسے کھڑا کریں گے, حضرت عبداللہ مزنی کی بات کریں گے, زید بن حارثہ کی بات کریں گے, سلمان فارسی کی اس کے ساتھ بات کریں گے. ہم جب اسے کھڑا کریں گے تو مکے کے اندر کھیلنے والے مولا علی کی بات کریں گے. ہم جب اس کے ساتھ بات کریں گے تو احد کے بدر کے میدان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میرے دائیں بائیں 2 نوجوان لڑکے کھڑے ہو گئے. میں سوچنے لگا یہ 15-16 سال کے لڑکے, یہ چھوکرے کیا کریں گے؟ کوئی میرے ساتھ تگڑا ہوتا تو بات بنتی. فرماتے ہیں وہ دونوں تلواریں لے رہا کہ قد چھوٹے ہیں, ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے چچا ابو جاؤ کدھر ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا اتنے بڑے کافر کا تم کیا کرو گے؟ تو گویا مجھے کہنے لگے ہمارے قد نہ دیکھ, ہمارے سینے میں جو جذبے کا سمندر ہے اس کی طرف دیکھ. کہا بیٹے تمہاری عمریں چھوٹی ہے, کا عمر تھوڑی ہے, پر عشق کی داستان بڑی لمبی چوڑی ہے. کہا تو ابو جہل کا کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے, مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. کہا دیکھ نہیں لینا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں قد دیکھ رہا تھا اور مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا تھا, ان کی عمریں دیکھ رہا تھا اور ان کے جذبے کو سلامی دے رہا تھا. میں کہہ رہا تھا نہیں, ملت میں جب تک محفوظ اور معاد رہیں گے نہ کوئی گستاخ پیدا ہوگا, نہ کوئی دین کا لٹیرا پیدا ہوگا. کہتے ہیں وہ جوان کرنے لگے ابو جہل کا ایڈریس بتائیے. میں نے کہا وہ سامنے آ رہا ہے. کہتا وہ دوڑتے گئے عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دی نو تے مینوں کھیڈا پول گیا میں کچل پایا سی یار دے ویکھنے نو, پھر او دی یاد وچ روندے آئی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن رول گئیاں. کہتے ہیں دوڑے گئے, تلواریں چمکاتے گئے, ابو جہل کے ٹکڑے حصے بکھرے کرتے گئے.
کہتے ہیں پھر تلواریں لے کے سیدھے در رسول پہ پہنچ گئے. کہنے لگے سونیا تیرا سامنے تیرا دشمن ہم نے مار دیا ہے, حضور تیرا بے ادب ہم نے مار دیا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے, لبوں پہ مسکراہٹ ہے. میرے حبیب کریم نے رو کے فرمایا بتاؤ تو صحیح کس نے مارا ہے؟ چھوٹا بھائی کہتا ہے سونیا میں نے مارا ہے. بڑا کہتا ہے میں نے مارا ہے. فرمایا نہیں, دونوں تلواریں دکھاؤ. دونوں کی تلواروں کو خون لگا تھا. فرمایا میں تم دونوں کو انعام دیتا ہوں, تم دونوں نے مارا ہے. جاؤ تم دونوں نے مارا ہے. میری ملت کا جوان اٹھے گا, یہ انقلاب برپا کرے گا. کوئی اس کا قد نہ دیکھے, کوئی اس کی جیب میں پڑا ہوا پیسہ نہ دیکھے, کوئی یہ نہ دیکھے یہ کس قبیلے سے ہے, کوئی یہ نہ دیکھے یہ کس برادری سے ہے, کوئی یہ نہ دیکھے یہ کس چھوٹے گاؤں میں رہتا ہے. یہ چھوٹے سے گاؤں سے اٹھے گا, یہ چھوٹی اسی برادری سے اٹھے گا, یہ بظاہر تھوڑے پیسے لے کے اٹھے گا, لیکن پوری دنیا پہ چمکے گا اور جدھر جدھر بھی جائے گا رسول اللہ کے نام کے نعرے بلند کرتا چلا جائے گا, حضور کے نام کا پیغام دیتا جائے گا. نوجوان اٹھیں گے انشاءاللہ, نوجوان نکلیں گے انشاءاللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, یہ پہلا لگے گا اور انشاءاللہ بڑی جلدی ہم دیکھیں گے اس سرزمین سے یہ دھوکہ اور فریب بھی بھاگے گا, اس سرزمین سے بھکاری بھی ختم ہوں گے. ہم دیکھیں گے اس ملت سے نشہ بھی ختم ہوگا. ہم دیکھیں گے مسجدوں میں بوڑھے نہیں ملیں گے, انشاءاللہ جوان بھی سر سجدے میں رکھے ہوئے ملیں گے. اور انشاءاللہ آپ بوڑھی داڑیاں نہیں رکھیں گے, اب چہروں پہ کانی سیاہ داڑیاں نظر آئے گی اور کفر کو پیغام ملے گا کہ رسول اللہ کو ماننے والے بھی ہیں اور رسول اللہ کو اپنانے والے بھی ہیں. ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم جمعے میں بھی, اور میں نے پہلے کہا کہ صرف میں نہیں, جہاں بھی کوئی درد مند عالم آپ کو ملے آپ وہاں پہنچے. جہاں بھی آپ کو کوئی چراغ روشن کرتا ملے اس کی روشنی حاصل کریں. ہاتھ عقیدے کا سچا ہو, عمل کا پختہ ہو, آپ جائیں درد کی بات سنیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے, میں ایک مہینے میں درجنوں جگہ پر جانے کی کوشش کرتا ہوں, میں نکلتا ہوں, میں اپنی بساط بھر یہ کوشش کرتا ہوں. میری چاہت ہے کہ میرے ساتھ جو جوان جاتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ نوکری کرتے ہیں, وہ مجھ سے زیادہ خدمات سر انجام دیتے ہیں, وہ مجھ سے زیادہ ہمت اور دلیری کرتے ہیں, اور یہ پیغام پھیل رہا ہے, یہ پھول رہا ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. ہر اتوار کو مغرب سے عشاء تک ہم جامعہ رحمانیہ میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں. میری جوانوں سے گزارش ہے موبائل گھر چھوڑ کے کل مغرب کے بعد آ جائے. جس کو اتوار کو وقت نہ ملے وہ جمعے کی نماز میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے. جس کو وزیر آباد میں درس میں شریک ہونے کا وقت ملے وہ وہاں آ جائے. جس کو گجرانوالہ میں موقع ملے وہ وہاں آ جائے. وہ حضرات پھیلنے, اب تھوڑا تھوڑا اپنی اس بیٹری کو چارج کرتے جاؤ. آج اب یہاں سے نکلیں گے شیطان پھر حملہ کرے گا, پھر آپ کو تاڑے گا, پھر غلط مشورہ دے گا. لیکن آج ہی ہم نے موبائل سے ساری گندی چیزیں ڈیلیٹ کرنی ہے, اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے ہر گند نکال دینا ہے. اب ہمارے موبائل سے جب بھی آواز آئے گی یا قرآن پڑھنے کی آئے گی یا رسول اللہ کی نعت کی آواز آئے گی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اعلی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مجید نے کئی جگہوں پہ بیان فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو, سوانح کو, ان کی زندگی کے واقعات کو قرآن مجید نے متعدد مقامات پہ بیان کیا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش ہوئے, لیکن دین اسلام میں نبی پاک علیہ السلام کی امت میں جو مقام حضرت ابراہیم کا ہے وہ بس انہی کا ہے. ان کی زندگی ایک بڑی خوبصورت, بڑی منفرد اور مسلمانوں کے لیے بڑی اسوہ نور دینے والی زندگی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا بن کے دنیا میں آیا ہوں. اور پھر محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت میں بھی جناب ابراہیم کے طریقے کو جاری رکھا. صحابہ نے قربانی کے بارے میں حضور سے پوچھا ما ہذہ الاضحیہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. حالانکہ قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے, لیکن فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کے ذکر کو باقی رکھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, ان کے تذکرے کو باقی رکھا دین کے اندر.
حضرت ابراہیم بڑی امتیازی شان والے نبی ہیں، بڑی امتیازی شان والے۔ رب کریم کا وہ دوست جس نے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی، ہر شے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ چند چیزوں سے انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے، گھر اسے بڑا پیارا ہو، وہ بڑا خوبصورت ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل میں رہا، وہ اسلام آباد گیا، کسی سفر پہ گیا تو بڑے اعلیٰ قسم کے اس کو کھانے ملے، بڑی چیزیں ملی، لیکن کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، تو ساتھ بیڈ پہ دوست تھا تو اس نے کہا صاحب سو جاؤ، تو اس نے کہا یار جو مزہ اپنے گھر میں سونے کا ہے وہ کسی اور جگہ تھوڑی ہے۔ گھر بڑا پیارا ہوتا ہے، انسان لگاؤ ہوتا ہے، جس بے تکلفی سے، سکون سے، آرام سے انسان اپنے گھر میں وقت بتاتا ہے، کہیں اور مشکل ہو جاتا۔ دوسرا، انسان کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑی عجیب شے ہے، نہ ہو تب بھی بڑا دکھ ہے، اور ہونے کے بعد بھی اس کی بڑی آزمائش ہو، یہ بڑی ایک میٹھی چیز ہے۔ اولاد ایک بڑا عجیب سا میوہ ہے، پتہ نہیں یہ کس انجیکشن کا نام ہے کہ چھاتی پر چڑھ جائے تو اللہ سکون عطا فرما دے، پتہ نہیں کس ٹھنڈی دولت کا نام رب کریم نے اولاد رکھا، بڑی پیاری ہوتی ہے اولاد۔ پھر تیسری چیز انسان کی اپنی جان ہے، اور یہ اتنی قیمتی شے ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تیری گردن پہ کوئی آدمی پستول رکھ کے، تلوار تیرے گلے پہ رکھ کے کہے نا کہ رب کا انکار کر دے ورنہ مار دوں گا، تو فرمایا وقتی طور پہ میری ذات کا انکار کر پر جان بچا جا۔ اگر تو مرنے کے قریب ہو گیا ہے اور حرام شے کھائے بغیر تو بچ نہیں سکتا، مر جائے گا، تو فرمایا چل تو اس طرح کر، حرام کھا کے جان بچا، پر جان بچانا فرض ہے، ضروری ہے۔ وطن بڑا پیارا، اولاد بڑی پیاری، جان بڑی پیاری۔ اور حضرت ابراہیم سے رب کریم نے فرمایا چل ابراہیم کوئی چیز دے، تو کہا یا اللہ تینوں ہی تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، تیری ہوئی ساری، ہر شے تیری۔ حضرت ابراہیم نے دین کے لیے، آپ شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے، وہاں سے مصر آئے، مصر سے فلسطین آئے، اور فلسطین سے آ کر کے کعبہ آباد فرمایا۔ زندگی سفروں میں گزری، سفر ایک تکلیف والی چیز ہے، پر حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا۔ جان بڑی عزیز ہوتی ہے، اصل میں نا جب انسان جد و جہد کرتا ہے نا دین کے لیے، تو اس کے رستے میں بڑی چیزیں آتی ہیں، کبھی اولاد، کبھی گھر، کبھی باہر، کبھی حکومتیں، کبھی سیاستیں، کبھی چودراہٹیں، اس کے رستے میں بڑا کچھ آتا ہے، اور اسے ہر چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے اندر بھی جنگ ہوتی ہے اور گھر کے باہر بھی لڑائی ہوتی ہے، یہ آسان ہے ہی نہیں۔ ہم تو خیر ہتھیار چھوڑ کے پھینکنے والے لوگ ہیں، ہم بولے بالے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا مہندی نہ کرو پر بیٹے نہیں مانے، بولے جو ہوئے۔ اسی طرح حالانکہ اگر وہ بیٹا کہے نا کہ ابا جی لاؤ زندگی میں سارا کچھ میرے نام کرو، تو پھر ہم بولے نہیں ہوتے، اور اس وقت ہم تیز ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاتھ کاٹ کے دے دوں۔ اس وقت نہیں، دین کے معاملے میں بولے ہوتے ہیں، بیٹا بد مذہب کے پاس جا رہا ہے تو اس وقت ہم بولے بالے ہیں، کوئی عرض نہیں، لیکن اگر وہ اپنی پسند کی شادی کرے ہمیں کراس کر کے، پھر ساتھ ہی ہم تیز ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب دین کے لیے نکلے تو جد و جہد کی، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی۔ آپ کے والد کا نام طارق ہے، وہ توحید پرست تھے، ایماندار تھے، پرہیزگار تھے۔ آپ کے چچا کا نام آزر ہے، وہ بت پرست تھے، بت بیچا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا، لڑنا پڑا، گھر کے اصولوں سے، چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اس رواج سے ٹکرائے، فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہونے دیں گا۔ چچا کو ایک دفعہ نہیں بار بار 100 دفعہ سمجھایا۔ آپ کا چچا بت بنا کے بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ، تم بھی بت بیچنے ہیں، ہمارا کاروبار ہے۔ حضرت ابراہیم ساتھ نکلے تو بت پکڑا ہے، گندے پانی کے اندر اس بت کو ڈبوتے ہیں، کہتے ہیں کسی نے خریدنا تو خرید لو، نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا، خریدنا ہے تو خرید لو۔ چچا کہنے لگا تو کاروبار چمکا رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے۔ گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے، جھگڑے ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار۔ یہ تھوڑا مشکل میں نے پہلو چھیڑ دیا ہے، یہ تھوڑا مشکل پہلو چھیڑ دیا ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے پر بیوی سے پردہ نہیں کرا سکتا، سیانا ہے، پنچایت کا بندہ ہے، جو اس سے آپ کہیں گے وہ بات یہ سنائے گا، لیکن کہتا ہے نہیں جی میں نے کوشش کر لی ہے۔ کس قسم کی کوشش ہے صاحب، کیسے ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر سے فرمایا نہیں کرنے دوں گا، گھر کے اندر بھی ٹکرائے، فرمایا تم جو بھی ہو پاش کیا چچا کے اصولوں کو، اور باہر جب نکلے تو صرف علاقے کے چیئرمین سے نہیں ٹکرائے، ایم پی ایم این اے وزیر مشیر سے نہیں ٹکرائے، سپر پاور
نمرود دنیا کا واحد حکمران تھا، اس وقت دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا، اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرائے، کوئی ساتھ فوج نہیں تھی، کوئی ساتھ ان کے طاقت بازار دنیا داری کی کوئی نہیں تھی، پر حضرت ابراہیم جا کے ٹکرائے، اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بیان کی، فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر، فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بیان کر دے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے افضل الجہاد ہے کلمۃ الحق عند سلطان الجابر، سب سے بڑا جہاد۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے، سپر پاور سے ٹکرائے۔ یہاں ہم لوگ حکمتوں کا شکار ہیں، دیکھیں گے، کریں گے، سوچیں گے، اور مولوی صاحب کو ویسے کہتے ہیں آپ پرہیز کریں سیاسی باتوں سے۔ بھئی اللہ کے ہر نبی نے جا کے وقت کے ظالم حکمران کو لتاڑا ہے، للکارا ہے، یہ تو مشن انبیاء ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کو جا کے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے، اور قرآن مجید نے اس ساری بات کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں رب ہوں، تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو پھر آپ حق بات بیان کریں گے تو اللہ مارے گا کہ بندہ مارے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت اللہ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان صحیح سمت کا تعین کرے اور صحیح چلے۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بڑی دشمنی ہے، کوئی محافظ رکھ لیں، آپ فرمانے لگے موت خود بہت بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی ہی نہیں۔ تو بھائی حضرت ابراہیم ٹکرائے، اور آپ کا انداز کیا ہے؟ جا کے کہا کہ تو نہیں، خدا وہ ہے جو زندہ کرتا، اور اس نے ایک بیوقوفوں جیسی دلیل دی۔ ایک آدمی کو کل پھانسی دینی تھی تو اس کو بلایا، کہنے لگا تجھے کب پھانسی ہے؟ اس نے کہا کل، کہنے لگا جا تجھے آزاد کیا، زندگی دی، اس کو چھٹی دے دی۔ ایک عام آدمی بیچارہ بیٹھا تھا، اس کو پکڑ کے نا کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو، کہنے لگا دیکھ لو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں، وہ جو کل مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دیا ہے، اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے اسے پکڑ کے میں نے مار دیا ہے۔ یہ بیوقوفوں جیسی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت دلیل توڑ دیتے کہ تو کیا بیوقوفوں جیسی بات کر رہا ہے، اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کے دے جس کو تو نے مارا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بیوقوف ہے، بیوقوفوں سے بحث نہیں ہوتی، دلیل بدل لی جاتی ہے، ان کی عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر رب ہے تو تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر۔ فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا، اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا۔ علامہ اسماعیل حقی نے خوبصورت فکرہ لکھا ہے، خوبصورت جان ڈال دی ایک جملہ کہہ کے۔ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے چونکہ نمرود بیوقوفوں جیسی باتیں کر رہا تھا، اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے، میں غروب کرتا ہوں معاذ اللہ مغرب میں میں نکالتا ہوں، تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رب کریم کی آواز قدرت تھی، مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت ابراہیم دعا کر دیتے تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا، فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرنا ہے تو تیار رہنا، جس طرح خلیل کہیں گے ویسے کر دیں گے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم ہمارا دوست جو ہوا، جیسے کہے گا ویسے کر دیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جب جواب نہ دے سکا، دلیل نہیں بندہ دیتا، پھر لڑائی کرتا ہے، پھر جھوٹے موٹے اعتراض کرتا ہے، دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، کہتے ہیں یہ کھانستا صحیح نہیں، دیکھتا صحیح نہیں، دلیل ختم، اب ذاتیات پہ اترے، کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا ہے۔ پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ قوم گئی ہوئی تھی ساری، آپ نے بات سنی ہوئی ہے، میں نے صرف اشارہ دینا ہے، میلے پہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے، کلاڑا بڑے بت کی گردن پہ رکھا، واپس آئے کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں؟ تو فرمایا اس سے پوچھو جس کی گردن پہ کلاڑا ہے۔ کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا، تو فرمانے لگے بڑے بیوقوف ہو جو بولتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، اپنا آپ نہیں بچا سکتا، اس کی پوجا کرتے ہو۔ کہنے لگے پکڑو دلیلیں ختم ہو گئی، اس کو آگ میں ڈالو۔ بہت بڑی حویلی 45 فٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی اور 45 فٹ اونچی۔ مختلف روایات علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو،
لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے؟ کہنے لگا بندہ تو ایک جلانا ہے، پر بندہ بڑا تگڑا ہے، ایک بندہ۔ 3 مہینے لکڑیاں ڈالی گئیں، اور لوگوں کی جو تہمات ہوتی ہیں نا وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ تہمات میں نے بڑی تفصیل سے رمضان المبارک میں گفتگو کی تھی، بدشگونی تہمات لوگ لیتے ہیں، اس وقت بھی لوگ تہمات کا شکار ہو گئے۔ عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا ہے، تہمات کا شکار ہو گئے۔ بیبیاں نظر مانتی، میں بیمار ہوں، اگر صحیح ہو گئی تو اتنے من لکڑی دوں گی حضرت ابراہیم کی آگ جلانے کے لیے۔ ایک عورت لے کے جا رہی ہے لکڑیاں، ایک نیک دل آدمی نے اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہوں؟ کہنے لگی میں نے منت مانی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں۔ تو وہ رب کریم کے بندے کہنے لگے تو ڈھونڈتی رہے گی، تجھے وہ جگہ ملے گی نہیں۔ وہ بی بی کئی مہینے گھومتی رہی، جگہ ہی نہیں ملی جہاں لکڑیاں ڈالنی، ماری گئی۔ تہمات کا شکار ہوئے بہت سارے لوگ۔ بھائی تہمات دین کے اندر منع ہے، تہمات دین میں کوئی نظر ماننا، کوئی کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے سالے ثواب کے لیے کوئی چیز ماننا، یہ تو درست ہوا، لیکن غیر شرعی نظریں مان لینا کہ میں آ کے گرد چکر لگاؤں گا، میں جناب آ جا کے یہ والا تماشا کروں گا، میں دھاگا باندھوں گا، میں رسا کاٹوں گا، میں وہاں گندے ہو سے پانی پیوں گا، ان کی شریعت اجازت، یہ تہمات ہیں، بدشگونی ہے، دین میں ان کی کوئی گنجائش۔ آپ نظر ماننے سے پہلے بھی کسی عالم سے رابطہ کریں کہ میں منت مانگنے لگا ہوں تو کیسے ماننی چاہیے کا طریقہ پوچھیں، ایسے ہی غلط چیز کی منت تھوڑی ماننی جائے گی۔ 12 علامدام پر سے مطلب حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی، 45 فٹ اونچی آگ ہے، پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے جل کے، اتنے دن لگا کے آگ جلائی گئی۔ اب حضرت ابراہیم کو جلایا جانے لگا ہے۔ یہاں تو موجیں ہے نا، جو کسی ادارے کا سربراہ اس کے لیے موج ہے، کسی جگہ آفیسر بن گیا تو موج ہے، پیر صاحب کے لیے موج ہے، علامہ صاحب کے لیے موج ہے، خطیب صاحب کے لیے موج ہے۔ جلنا کس کو پڑتا ہے؟ وہ حال ہی کوئی نہیں رہا الا ماشاء اللہ، وہ لوگ گزر گئے جو تکلیفیں سہ کے کام کرتے تھے، گزر گیا زمانہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے تو اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالے کیسے؟ شیطان نے تجویز دی کہ منجنیق بناؤ، بڑے بڑے بانس باندھ کے ان کے نیچے رسا باندھو، وہ جس طرح جھولنے کے لیے جھولا بنایا جاتا ہے اس طرح ایک منجنیق، پرانے زمانے میں اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے دشمنوں پہ، وہ منجنیق بنائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے، ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھ دیے، پاؤں مبارک باندھ دیے، پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا کا، اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں، حوریں رونے لگی، فرشتے تڑپنے لگے، اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ایک تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں۔ فرمایا جاؤ جا کے اس سے کہو اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو اسے بچاؤ۔ ہوا کا فرشتہ آیا، کہا ابراہیم اگر تو کہے۔ او بھائی ان چیزوں کو کہانی سمجھ کے نہ سنا کریں، یہ داستان نہیں، یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جو عقیدے، یہ وہ نظریات ہیں جو ہمیں اوڑھنے کو کہا گیا، اپنے رب کریم کی رضا پہ راضی رہنے کے یہ وہ خوبصورت مواقع ہیں صوفیاء نے جن کو بنا کر سمجھا کر ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ ہے اہل طریقت کی باتیں، وہ کہتے ہیں یار جس حال میں رکھے راضی رہنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے، فرشتہ آیا، اے اللہ کے خلیل اگر حکم دو تو اتنی ہوا چلاؤں کہ نمرودی جل جائیں سارے، آگ ان پہ پھینک دی جائے۔ آپ نے فرمایا تو جا، تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا، کہا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی۔ فرمایا تو جا، تجھ سے کوئی کام نہیں۔ اب جب منجنیق میں رکھ دیے گئے، آگ میں جانے کا لمحہ ہے، تیاری ہے، حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، کہا ابراہیم کوئی حاجت؟ فرمایا تجھ سے کوئی نہیں۔ کہا چلو مجھ سے نہیں تو رب کریم سے ہی بات کر لو، مجھے پتا ہے میں چھوٹا ہوں، آپ مجھ سے مدد کیوں لوگے، رب کریم سے ہی بات کر لیں۔ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے جبریل یہ بتا، رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے، اسے نہیں پتا میں کس حال میں ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہیں، پیر بندھے ہیں آگ میں، اسے نہیں پتا، بتایا تو اسے جاتا ہے جسے خبر نہ ہو۔ تو اگر اسے پتا ہے، اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، اسے کہو ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے جو پھینکا آگ میں، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ حضرت ابراہیم کو 2 فرشتوں نے بٹھا دیا زمین پہ، پھول کھلے ہیں، کونپلیں مہک رہی ہیں، کلیاں خوشبو دے رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے، رب کریم کو شکر بجا لانے لگے۔
निकले वहां से, कुछ दिन गुजर गए, निकले, हुक्म हो गया इब्राहिम इलाका छोड़ दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से निकल के मिस्र आए, चचा के पास ठहरे। उन्होंने अपनी बेटी जनाब सारा का निकाह कर दिया। कुछ आगे बढ़े तो एक जालिम बादशाह से टकराए। उसने एक शहजादी, एक बादशाह की बेटी कैद की हुई थी, जनाब हाजरा नाम था। उनको कैद से छुड़ा के साथ लाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी साथ। ये 4 लोगों का काफिला चला, फलस्तीन में जाके पड़ाव डाला, घर बार छोड़ा, तबलीग शुरू हुई। हजरत इब्राहिम के घर में 2 खवातीन है, एक आपकी बीवी हैं, एक हजरत हाजरा है। औलाद कोई नहीं, बड़ा मेवा मीठा। घर वही आबाद होता है जिसमें बच्चे रोते हैं। घर होता ही वो है जिसमें बच्चों की चंचलाहट होती है, भिन बनाहट होती है। हजरत इब्राहिम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर दे। हजरत सारा ने सुन लिया, कहने लगी इब्राहिम शायद मेरे बतन से तो आपको नसीब नहीं, हाजरा से निकाह कर लो। नाबे हाजरा से निकाह हुआ। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है। रब करीम ने हजरत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बेटा काला स्याह भी हो तो सीने की ठंडक होता है, पर ये तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना इस्माइल इतने खूबसूरत। अब जिस बीवी के यहाँ बेटा था, बैठना उठना भी ज्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई। जनाब सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ आ जंगल में, बाद ये गैर जीजर इन मक्के के पास, भाई एक बेटा आलम दीन बना लो। कहने लगा रोटी कहाँ से खाएगा? तेरे 5 बेटे हैं, को हाफिज कुरान बना, कहते रोटी कहाँ से खाएगा? वो बच्चा भी कहता है मैं कहाँ से खाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चंद महीने का बच्चा छोड़ आए, तो कहाँ से रोटी खाई हजरत इस्माइल ने? कहाँ से खाई उनकी अम्मा ने रोटी? भूखे मर जाते हैं ये सारे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूँ कि जितनी खूबसूरत रोटी अल्लाह करीम दीन के खादिमों को अता करता है शायद किसी और के नसीब होती हो, लेकिन हम लोग तवज्जो ही नहीं कर रहे। हमारा ज़ौक़ ही नहीं बढ़ रहा, हम ये मेहनत ही नहीं कर रहे कि कौम को मुस्तनद उलमा की जरूरत है, इलाकों के इलाके खाली है, इधर हमारा मिजाज ही नहीं बढ़ रहा, तवज्जो ही नहीं दीन की खातिर। और फिर चले बच्चे तो बात की बात है ना, जो भी खुद जवान है वो भी तो ये दुआ, एक साहब मुझे कहने लगे मैं दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे दीन पे लगाऊंगा। तो मैंने कहा आप भी बूढ़े नहीं हुए, आप खुद ही लग जाए, बेटा तो अभी आएगा तो लगेगा ना। तो आप तो इस वक्त है तो आप तो पहले लगे ना साहब, 2 घंटे तो निकाल के आए, दीन सीखने को काफी है। आप इतनी लंबी सोच रहे हैं कि बच्चा आएगा तो बड़ा होगा तो वो जाएगा तो देखी जाएगी, अभी तो आप है तो आप तो आओ। हजरत इब्राहिम ने बच्चा वहां छोड़ा। यहाँ से जो उमरा करने लोग जाते हैं ना, जो हज करने जाते हैं, उनको पता है कि वहां दुनिया की हर नेमत मिलती है, फिर भी डबल ट्रिपल पैसे लोग जेबों में डाल के जाते हैं। हजरत इब्राहिम जब वहां लेके गए तो कोई इंसान नहीं था, पानी का कतरा नहीं था, 2 किलो खजूर, एक मशकीज़ा, बीवी को थमाया। हमारे घर में हजारों चीजें पड़ी हैं, लेकिन वो जो तवक्कुल है ना वो खत्म हो गया है। अल्लाह देगा, हलाल हलाल पे कनात करे, जायज जायज पे भरोसा करे, रब करीम अता करने वाला है, वो मिजाज खत्म हो गया। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 किलो खजूरें, एक मशकीज़ा पानी का दे करके और वहां बिठाया आपने अपने बच्चे को और अपनी ज़ौजा जनाब हाजरा को, और बिठा करके वापस पलटने लगे तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज दी, कहा इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? जहाँ अबे जमजम का कुआं है ना, जो लोग गए हैं इन्होंने सफा मरवा की सही की है, सफा मरवा से बाहर निकले ना, सरकार के विलादत का मकाम है, उस जगह पे अबे जमजम का कुआं था। वहां हजरत सैयदना हाजरा को बिठाया, कोई चीज नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई खेत नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं, वहां बिठाया और बिठा करके निकलने लगे तो जनाब हाजरा फरमाने लगी इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? कहने लगी अल्लाह के सहारे पे। तो पाकबाज बीबी ने एक लफ्ज पूछा, कहा इब्राहिम ये मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे बस जिनका अकीदा तौहीद मजबूत हो उनके लिए एक जुमला काफी होता है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है? तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हाजरा हाँ रब का हुक्म है। जब ये लफ्ज कहे तो चाहिए था ना हजरत इब्राहिम तसल्ली देते, तो बीबी साहबा तसल्ली देने लगी, अर्ज करने लगी इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप हमारी फिक्र ना करना, अगर ये रब का हुक्म है तो फिर हमारी फिक्र ना करना, जिस रब ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है वो हमें कभी भी ज़ाया नहीं फरमाएगा, फिर फिक्र ना करना। हजरत इब्राहिम आ गए, बात आपने सुनी हुई है, इशारा करना मकसूद है। 13 साल में चले मान भी लिया जाए बाज रिवायात की रोशनी में कि आते जाते भी रहे, लेकिन मुकम्मल देखभाल अपने बच्चे की परवरिश में पूरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार, सारा किरदार माँ का था। मैं जब खवातीन के बारे में कोई बात करता हूँ तो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि ये सिर्फ बीवी के लिए हुक्म नहीं होता,
یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے. یہ تربیت کریں اپنے گھر میں. میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتی ہے، اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا. میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی، پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے، دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے، سکولوں میں وہ جاتی تھی، فلانا کام وہ کرتی تھی، فلانا کام. اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں، یہ اس کو دی گئی ہے. اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی، میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا، اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا، نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے، وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے. اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ کس کو سنانی چاہیے؟ بہن اور بیٹی کو. بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں، ان کو سمجھائیں، تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دے وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو. حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے، کیونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا. 13 سال کے بعد فلما بالغ معه السعی، بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ ساتھ چلنے لگا تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رضا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کرے، جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی کرے. حضرت ہاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں، بی بی مطمئن ہے، تفصیلات کی ضرورت نہیں، ختم بات، اعتبار ہے، مطمئن ہو گئی. شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس. ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے، یا تو پڑوسن آ کے کو بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے، پڑوسن محلے دار. شیطان نے آ کے بتا لفظ کیا ہے، کہا حضرت تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت میں. تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم. اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں. تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹا ذبح کرتے ہیں؟ شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کی رب نے حکم دیا ہے. جناب ہاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے، تو مجھے شیطان لگتا ہے. کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دے دیتی. مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ، اسی کا ہے، اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی، رکھ بھی دی. اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا. حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا، جان بھی دی، بیٹا بھی. اللہ کریم نے دمبے دیے، فرمایا یہ فدیہ ہے. اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے. حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے، بہت بڑے. آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے، لوگ آیا جایا کرتے تھے، بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا. مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے. ہمارے یہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں کی، بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرسوں میری تیرے پاس ہے. وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے، پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں، تیری طرف پارٹی تیری طرف. اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی نا، ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ، اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے، کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے، قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے. سارا ہی اس لیے فریزر لے لے، فریج سے نہیں کام چلے گا، سارا ہی جائز ہے، گھر رکھنا سارا ہی جائز ہے، رکھ لیں. اور خدا کے بندے قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ قربانی صاحب نصاب صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے نا، تو وہ سارا سال ہی گوشت سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے. لیکن سارا دے دینا بھی، تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو، جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں، بات ختم ہوئی. یقین کریں محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں. میں کہ نہیں، ربیع الاول چ بھی جائز جے، رجب رمضان تک کھاؤ، کوئی بندہ نہیں منع کرتا. اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں، یا پھر اس میں سے جو خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے. یہ کیا طریقہ ہے ہمارا؟ اور اسی پہ عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے. صرف قربانی نہیں دیتے تھے، سارا سال بہت سارا لنگر، بہت سارا کھانا پینا، بہت ساری چیزیں جاری رہتی. اور جتنے غریب لوگ تھے فلسطین کے، ان کو پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لنگر جاری ہے. فلسطین میں جب آپ کا قیام تھا، ایک دفعہ ڈھیروں مہمان آ گئے اور کھانے کو کوئی چیز نہیں،
حضرت سارہ اور جناب حاجرہ دونوں اس وقت موجود تھیں. وہ کہنے لگی ابراہیم بہت سارے مہمان آ گئے تو کیا کریں؟ جناب سارہ کہنے لگی کس طرح کر کے ان کی مہمان نوازی کروں؟ اور حالات یہ ہے کہ قحط پڑا ہوا ہے فلسطین میں، مصر میں، دور دراز علاقوں میں. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ اللہ کے مہمان ہے اور ہمیں رب کریم کا بندہ سمجھ کے آ گئے، اللہ ہی بندوبست کرے گا. فرمانے لگے میرا مصر میں ایک دوست ہے، وہ قید کے دنوں میں غلہ جمع کر لیتا ہے، میں اس کی طرف پیغام بھیجتا ہوں، مجھے امید ہے وہاں سے غلہ ملے گا. 2-3-5 اونٹ والے غلام بلائے اور ان کو کہا کہ جاؤ غلہ لے آؤ مصر کے دوست سے. وہ لوگ کہتے ہیں ہم غلہ لینے گئے، وہاں جب پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغام دیا تو آپ کا وہ دوست کہنے لگا غلہ تو بے شمار تھا، مجھے خبر نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کا پیغام آئے گا، تو میں تو سارا تقسیم کر چکا ہوں. لوگ لے گئے، اب تو کوئی شے نہیں. اب وہ خالی آ گئے پانچوں کے پانچوں. جب خالی آئے تو حضرت ابراہیم کی حویلی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں. ان غلاموں میں سے، خادموں میں سے، آپ کے ان چاہنے والوں میں سے کہنے لگا یار وہ غریب تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ غلہ لینے گئے ہیں، ہمیں روٹی ملے گی. چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، وہ جب دیکھیں گے نا خالی آ گئے تو انہیں تکلیف ہوگی. اس طرح کرو بوریوں میں ریت بھر لیتے ہیں، ریت بھر کے لے جاتے ہیں، بعد میں اندر رکھ کے انہیں سمجھا بہلا لیں گے یا حضرت ابراہیم کو بتائیں گے، وہ خود ہی ان لوگوں کی دلجوئی فرمائیں گے. اب غلہ کی جگہ ریت بھر کے اونٹوں پہ رکھ کے لائی گئی. لا کے بوریاں جب رکھ دی گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے. بی بی سارہ اٹھی، کہتی ہیں جب میں نے دیکھا نا کہ بوریاں پہنچ گئی ہیں تو گئی، غلام کو ساتھ لیا اور اس کو جب کھولا نا تو کہتی ہے اتنی حسین گندم میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی، اتنا پیارا دانہ میں نے کبھی ملاحظہ نہیں کیا تھا. فرماتی ہے جب اس کو پیس کر چکی میں روٹیاں پکائی تو خوشبو دور دور تک پھیل گئی. اعلیٰ غذا بنی، بڑے بڑے کھانے بیویوں نے مل کے پکائے، چن دیے گئے. حضرت ابراہیم اٹھے تو لوگ کھانا کھا رہے، سجدہ شکر ادا کیا، اور جب سجدے میں گئے تو وہی آنے لگی، پھر رونے لگے. جب پلٹ کر باہر تشریف لائے تو جناب سارہ کہنے لگی ابراہیم تمہارا مصری یار بڑا اچھا ہے، اس نے اتنی اعلیٰ گندم بھیجی ہے کہ اتنی تو میں نے پیاری گندم کبھی دیکھی نہیں. جناب ابراہیم مسکرائے، فرمانے لگی سارہ یہ مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے. بھائی مہمان نوازی مزاج تھا، لوٹا دینا مزاج تھا، دوسروں کی اشک شوئی مزاج تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی، حضور نے ان کا طریقہ بیان کیا. اگر سال کے بعد قربانی دینا ان کا طریقہ ہے تو سارا سال غریبوں کو روٹی دینا بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. سارا سال غریب کی نوکری کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ بہترین مسلمان تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور غریب کو روٹی کھلانے میں سب سے اچھا ہو، وہ بہترین مسلمان ہے، زبردست مسلمان. ہمارے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں تو امیروں کی، افطاریاں تو امیروں کی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بدترین دعوت ہے جس میں امیر بلائے جائے غریب نہ بلائے جائے، وہ بدترین دعوت. حضرت ابراہیم کا طریقہ رہا ساری زندگی مہمان نوازی. اور دوسرا ان کا مزاج تھا، اللہ سے پیار ہو گیا تھا نا. جب رب کریم سے محبت ہوتی ہے نا اور محبت کا احساس ہوتا ہے دل میں، پھر سجدے لمبے ہوتے ہیں. عام آدمی تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اسے خدا سے محبت ہوتی ہے وہ تہجد بھی نہیں چھوڑ سکتا. وہ یہ محبت کی بات ہے نا، جس کو پیار ہوتا ہے اس کی تہجد بھی ہے، اس کی اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، اس کے عمرے بھی ہیں، اس کے حج بھی ہے، اس کے بار بار کعبۃ اللہ کے دیدار بھی ہیں. یہ محبت الہی ہے، جوش مارتی. ان لوگ سجدہ کرتے ہیں تو اٹھتے ہی نہیں، اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں اللہ کی. حضرت ابراہیم کو رب کریم سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو سے چھلکتا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا. اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے، گائیں اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہوتی، بکرے بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار، بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا، وہ جانوروں پہ بولا جاتا. بہت زیادہ مال اللہ نے دیا، بکریاں، گائیں، اونٹ، بیل، بڑا کچھ. رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا دوست ہے. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے، تو نوازا ہی پڑا ہے، اتنا مال، اتنے کھیت کھلیان، اتنا کچھ. اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو، امتحان لے لو. فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا. حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراگاہ میں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بہت بڑا ریوڑ ہے. آپ تشریف فرمائے. ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. یہ تسبیح بڑی پسند ہے.
महबूब ने इनकी फजीलत बयान की। अब वो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े थे तो वो खेत में बैठ के तस्बीह पढ़ने लगा, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत इब्राहीम कहने लगे ये मेरे रब का नाम कौन ले रहा है, थोड़ी इसकी मीठी आवाज है, बड़ी कौन है। ढूंढने लगे, घूमते घूमते उसके पास चले गए, फरिश्ता इंसानी शक्ल में, तू मेरे रब का जिक्र कर रहा था। उसने कहा मैं ही कर रहा था। और मानने लगे यार एक दफा फिर नहीं करता। तो कहने लगा इब्राहिम पहले तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, तू कहता है तो पैसे लगेंगे, पैसे हैं तो कर देता हूँ। हजरत इब्राहिम कहने लगे बोल तू क्या लेगा, मेरे अल्लाह का जिक्र सुनाने का क्या लेगा। कहने लगा जितनी बकरियां आप चरा रहे हैं सारी दे दे तो मैं अल्लाह का जिक्र सुना देता हूँ। आपने फरमाया बस जा तेरी सारी हुई मेरे रब का जिक्र सुनाओ। और फिर शुरू हो गया सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैफ में यार फिर जरा सुना, ना इल्मा विच फसा सानू तू यार दी गल सुना सानू, जरा दोबारा सुना। फिर सुनाया, एक दफा फिर कहा और इस तरह कहने लगा बस जी आपके पैसे पूरे हो गए। हजरत इब्राहिम कहने लगे चल एक दफा और सुना। कहने लगा पैसे लगेंगे, तू क्या लेगा। कहने लगा गाय भैंसे सारी मेरी। और मैं बस यार इतनी कीमत तू सुना सही, सारा कुछ ही तेरा। फिर शुरू हो गया सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। गायें दे दी, पैसे दे दी, वो जिक्र सुनाता है। हजरत इब्राहिम कभी मचलते हैं, कभी रोते हैं, कभी आहें भरते हैं, तू मेरे रब का नाम ले रहा है, जरा फिर से ले। कैफ जारी है। कहने लगा बस भाई। हजरत इब्राहिम फरमाने लगे तू और ले ले जो लेना है, मुझे जिक्र सुना। उसने कहा इब्राहिम बकरियां मैं ले चुका, गाय भैंसे मैं ले चुका, ऊंट रह गए, सारे ले लूंगा फिर जिक्र सुनाऊंगा। फरमाया जा तेरा हुआ तू जिक्र सुनाता रह, मैं देता हूँ। दे दिया, कुछ देर जिक्र किया तो अब खामोश हो गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जिक्र सुना। कहने लगा इब्राहिम अब तेरे पास देने को क्या है, हर चीज तो मैं ले चुका। आप फरमाने लगे ये गाय भैंसे बकरियां चराने के लिए तुझे कोई नौकर मुलाजिम भी तो चाहिए ना, तू इस तरह कर मुझे रख ले, मैं रोटी नहीं मांगूंगा, खाना नहीं मांगूंगा, तो अल्लाह का जिक्र सुनाता रहना, मैं तेरे जानवरों की नौकरी करता रहूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा ना, फरिश्ते की आंखों में आंसू आ गए। तरदामनी पे शेख हमारी न जाइए, हम दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। फरिश्ता रोए पड़ा और कहने लगा इब्राहिम मुझे सीने से लगाओ, आप वाकई इस काबिल है कि अल्लाह आपको अपना दोस्त बनाए, वाकई इस काबिल है कि रब आपको अपना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खुदा से मोहब्बत करने का निराला अंदाज। और मेरे भाई यही मोहब्बत उन्हें मेरे मुस्तफ़ा से भी थी। एक नबी घर बना रहा है, दूसरा बनवा रहा है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा के ला रहे हैं, जनाब इब्राहिम बना रहे हैं। जब खाना काबा बन गया तो कहने लगे रब्बना वब्अस फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह अब इसे बसाने के लिए अपना आखिरी रसूल भी अता फरमा। नबी पाक फरमाते हैं मैं दुआ हूँ हजरत इब्राहिम की। ये कुर्बानी हजरत इब्राहिम का तरीका है। हुजूर ने अगरचे नबी पाक की अपनी सुन्नत थी, ये भी कह सकते थे सुन्नती व सुन्नती अबीकुम इब्राहिम, मेरी सुन्नत है और तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, ये नहीं फरमाया। जब सहाबा ने कहा कुर्बानी क्या है, फरमाया सुन्नती अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। हर साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है, जो ज़कात का निसाब रखता हो उस पर कुर्बानी वाजिब है। यानी जरूरियात से ज्यादा इतने पैसे, जितने पैसों से ज़कात फर्ज होती है, उतने पैसे जिस आदमी के पास कुर्बानी से पहले आ जाए उस आदमी पर कुर्बानी करना वाजिब है। बकरा, छतरा, दुम्बा 1 साल का या दुम्बा 6 महीने का हो पर इतना बड़ा महसूस होता हो कि लगे 1 साल का है, उसकी कुर्बानी हो सकती है। जानवर में कोई ऐब नहीं होना चाहिए, इतना कमजोर ना हो कि ज़िबा जहाँ उसे करना है वहां वो चल के जा ना सके, इतना कमजोर जानवर ना हो, उसके अंदर बज़ाहिर कोई इतना बड़ा नक्श ना पाया जाता हो, काना ना हो, लंगड़ा ना हो, कोई उसकी हाथ ना कटे हुए हो, ऐसा नक्श जो वाजे हो। बकरा 1 साल का, गाय और भैंस ये 2 साल की, ऊंट 5 साल का। अब इसमें यह है कि हमारे बहुत सारे दोस्त, चूंकि हम देहाती लोग हैं तो पूछते हैं कि दोंदा नहीं है तो चौगा नहीं है, तो ये हमारी पंजाबी की इस्तिलाहात है। शरीयत इस्लामिया ने साल बताए हैं, ये तो हमने अपनी आसानी के लिए, या देहातों में जो माहौल था इस तरह का जानवर ले, खूबसूरत जानवर ले। जो निसाब है वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन एक और पहलू भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़कात का भी फर्ज नहीं होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना सरमाया कभी इकट्ठा हुआ ही नहीं कि ज़कात फर्ज हो। लेकिन नबी पाक के सहाबा फरमाते हैं कि मदीने के 10 सालों में अल्लाह के रसूल ने हर साल कुर्बानी फरमाई है, हर साल कुर्बानी दी।
اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے 63 اونٹ ذبح فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ ذبح کرنے لگتے نا تو صحابہ کہتے ہیں اونٹ خود دوڑ کے حضور کے سامنے آ کے لیٹ جاتا، اور نبی پاک اسے ذبح کرتے اور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو دھکے دیتے اونٹ کے، پہلے میں نے جانا ہے ذبح ہونے کے لیے، پہلے میں نے، انہیں پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کے ہاتھوں ذبح ہوگا وہ تو دائمی زندگی پا جائے گا، یہاں بھی وہاں بھی زندہ۔ 63 اونٹ ذبح کیے، ایک اونٹ میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں؟ 7۔ اب 63 کو 7 سے ضرب دو گے تو کتنی بنے گی؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی دی ہر سال، اب وہ 63 اونٹ، ایک اونٹ میں 7 قربانیاں، ہر سال یہاں قربانی، اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نبی پاک 2 قربانیاں دیتے۔ میں نے کہا حضور 2 جانور ذبح کر رہے ہیں آپ، تو حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے، غریبوں کی طرف سے، اور حضرت علی کو حضور نے وصیت فرمائی تو 2 دیا کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام و خادم ہوں، حضور نے فرمایا علی ایک تو نے اپنی دینی ہے، ایک میری طرف سے دینی ہے۔ 2 قربانیاں، مولا علی نے بھی ساری زندگی 2 قربانیاں دی۔ حضرت علی بھی مال کے نصاب نہیں تھے، اپنا مکان ہی نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کئی دن فاقے رہتے تھے، پر قربانیاں کتنی دیتے تھے؟ 2۔ ہمارے پاس ویسے اگر سسرال میں، میکے میں، کزنوں میں کوئی شادی ہو جائے تو 50-60 ہزار کا خرچہ برابر ہے، وہ پکا ہے، اور قربانی کی باری غریب ہو گئے، سارے غریب ہو گئے، کہتے نہیں یہاں مشکل ہے۔ او خدا کے بندے، اللہ کے ساتھ تجارت کر، اس کے رستے میں 1 دے گا، رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ قربانی مال کے نصاب پہ ہے، کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رستے میں جب دینا ہو پھر لیت العلہ سے بچیں، خوبصورت جانور لائیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ان کے لیے نصیحت ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی۔ میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے، وہ کہتے تھے کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے، کہتے ایک میرا ہے، ایک میرے ماں کا، ایک میرے باپ کا ہے، ایک میرے فلاں استاد صاحب کا، ایک میرے پیر صاحب کا ہے، یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا دے رہا ہوں، اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندہ ہوتا، اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے، تو حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان کروں، یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے۔ جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں، نبی پاک کے نام کی قربانی دے، خوبصورت سا جانور پیارا، پھر اس کی خدمت ہو، پھر اس کی قربانی دی جائے، اور نبی پاک کے نام پر قربانی دی جائے۔ حضور نے خود وصیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کو، قربانی بڑا حسین عمل ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھی فرمائی، ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نہ آئے، اور یا رسول اللہ جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے گا۔ قربانی کریں، خوبصورت انداز میں کریں، اللہ کی رضا کے لیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے 3 حصے کرو گوشت کے، ایک گھر میں رکھو، ایک رشتہ داروں میں بانٹو، پڑوسیوں میں بانٹو، اور تیسرا فقط غریبوں کو دو۔ لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں قربانی کرتا ہی وہ ہے جن کے گھر میں ہر جمعرات کو چھوٹا گوشت پکتا ہے، اور جن کے گھر میں ہفتے میں 3 دفعہ مرغی کا گوشت پکتا ہے، وہی تو قربانی دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی اگر قربانی کے بکرے میں سے بھی تیسرا رکھنا چاہیں تو اجازت تو ہے، میں نے کہا سارا رکھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر آپ مہربانی کریں، کوشش کریں کہ یار ہم تو سارا سال ہی کھاتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو گوشت تقسیم ہوتا ہے نا وہ بھی باری لگی ہوئی ہے، ادھر سے پلیٹ آئی تھی گوشت کی تو ادھر سے بھر کے چلی گئی، بھئی اس نے کی ہے، اس کو بار بار گوشت دینے کا کیا مطلب ہے؟ ان رشتہ داروں کو دیکھیں جن کا آپ کو پتا ہے کہ غریب ہے، مجبور ہے، ان کے گھروں میں گوشت بھیجیں، غریب بیٹیوں غریب بہنوں کا خیال کریں، اس طرف متوجہ ہوں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اس طرف آپ لوگ خیال کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔